اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج درس الثالث الف شروع کرتے ہیں۔ ایکسرسائز میں ایک سوال ہے اور 3 عبارات ہے، اور اسی میں بھی درسی کتاب میں یہ ورڈز میننگ ہے، الفاظ معنی آپ لوگ اپنے گھروں میں یاد کریں، کیونکہ اسی میں لکھے ہوئے ہیں، بالکل اچھے اور پرفیکٹ طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، اسی کو یاد کریں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے کہ سورہ انفال میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ کس طرح جہاد کی تیاری کرو۔ ترجمہ میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی، روب بیٹا رہے گا، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت کے مطابق کفار سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں سے مقابلے کے لیے سامان جنگ کی تیاری کا حکم دے رہا ہے کہ جتنا تم یعنی مسلمانوں سے ہو سکے تیاری رکھو، کیونکہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کسی بھی وقت آپس میں جنگ آپ سلم پر جنگ مسلط کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا بھی ہو سکے جدید سے جدید اعلیٰ سے اعلیٰ اسلحہ تیار کرو۔ من قوت، قوت میں سے، قوت سے مراد جنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرنا، مثلا زیادہ سے زیادہ گھوڑے، اسلحہ، تیر، تلوار جمع کرنا، اس کے علاوہ مجاہدین کی تعداد بڑھانا اور ان کو گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کرانا، یعنی مجاہدین کو اچھی ٹریننگ دینا بھی شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کی افزائش نسل کرو، گھوڑے پالو، کیونکہ اس وقت پرانے زمانے میں تیز رفتار سواری کا ذریعہ جو ہوتا تھا وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو میدان جنگ میں بھی گھوڑوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کے لیے اچھے صحت مند اور تیز رفتار گھوڑے تیار کرو۔ یہ تمام چیزیں کیوں تیار کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ اس سامان قوت کے ذریعے روب بٹا سکو اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ مجاہدین کی تعداد، آپ سلم کے مجاہدین کی تعداد زیادہ ہوگی، گھوڑے زیادہ ہوں گے، اسلحہ ہوگا، تو دشمن آپ سلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کافروں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلا دشمن ہے، ان کے لیے اپنی تعداد بڑھاؤ، فوج کی تعداد بڑھاؤ، ان کو ٹریننگ دو اور سامان جنگ تیار رکھو اور گھوڑوں کی افزائش نسل کرو تاکہ اس کے ذریعے تم روب بٹا سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخرین، پوشیدہ طاقتیں بھی ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کی، آمنے سامنے نہیں ہوئے، لیکن دل میں بغض کینہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں، کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دشمن مشرکین مکہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تیاری رکھیں گے تو ظاہری دشمنوں کے ساتھ ساتھ پوشیدہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ پوشیدہ دشمنوں سے مراد روم اور فارس کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔
جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو کچھ تم جہاد کے لیے خرچ کرو گے، مثلاً جان، مال، وقت، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ اس کے بدلے 100 نیکیاں ان کے حصے میں لکھ دے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، قوت تیر اندازی ہے۔ عبارت بے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، عبارت بے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بچوں بتا دوں کہ یہ حکم عام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جدید سے جدید تر، اعلیٰ سے اعلیٰ تر اسلحہ بنائیں، دشمنوں کے لیے رکھیں، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ دیا ہے۔ مجاہدین کی تعداد بڑھائیں۔ آج کل جو تیز ترین سواری کا ذریعہ ہے وہ جنگی جہاز ہے، جنگی جہازوں کی تیاری رکھیں، جدید سے جدید اسلحہ تیار کریں اور ان کے لیے رکھیں۔ اگر جنگ نہ بھی ہو تو ہر کسی کو، ہر دشمن ملک کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے پاس جدید سے جدید اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسلحہ موجود ہے، تو ان کو میلی آنکھ سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری عبارت ہے هو الذی، وہی اللہ ہی تو ہے، ایدک بنصرہ، جس نے تم کو اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، وألف بینکم، وألف بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، لو انفقتا، اور اگر آپ خرچ کر ڈالتے، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب، ما الفتا، نہ الفت نہ ڈال سکتے، آپ الفت نہیں ڈال سکتے تھے، بین قلوبہم، ان کے دلوں میں، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، الف بینہم، ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ دوبارہ سن لیجئے، هو الذی ایدک بنصرہ، وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، وألف بین قلوبہم، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، لو انفقتا، اور اگر آپ سلم خرچ کرتے، ما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے، جمیعاً سب کا سب، ما الفتا، محبت نہ ڈال سکتے، بین قلوبہم، ان کے دلوں میں، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، الف بینہم، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی ہیں یا جتنے قبیلے ساتھی ہیں، وہ ان سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے محبت ڈال دی۔ اے محمد، دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر ڈالتے تو تب بھی یہ لوگ، ان لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے۔ اللہ اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ کن فیکون ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال سکتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنی طرف سے ان آیات کا ذکر کیا ہے، بڑائی بیان کی ہے اپنی، کہ اللہ نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت عطا کی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی بہت کمزور تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مدینہ کے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی، جگہ دی، پناہ دی، رہائش، کاروبار دیے، سب سے بڑھ کر اپنی جانی اور مالی خدمات پیش کی۔ ایک قوم بن گئے، مسلمان باقاعدہ ایک قوم بن گئے جس سے کفار خوفزدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہوا۔ مومنوں کے دل جڑ گئے، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے ان کے دل جڑ گئے، ایک ہی بات پر متفق ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت کرتے تو اطاعت کرتے اور عمل کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ پھر ہمارے پاس سب سے بڑی مثال جو ہے اوس اور حزرج قبیلے کی ہے۔
صحرائی ابو ہوا کا اثر تھا اور دوسرا باپ دادا کے دین پر اڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سخت دل اور سخت جان ہوا کرتے تھے۔ اونٹ کی ترقی نہ پرور تھے، جب ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی تو وہ سال ہا سال چلتی رہتی تھی، مگر جب دو دشمن قبیلے اسلام قبول کر لیتے تھے تو اسلام کی وجہ سے اپنی اگلی پچھلی دشمنی کو بھول جاتے تھے۔ اوس اور حضرت قبیلوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر الفت ڈال دی اور وہ دونوں شیر و شکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان بہت بڑی قوت بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مومنوں کے دلوں کو، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی دولت خرچ کر ڈالتے پھر بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے۔ اوس اور حضرت کے اتحاد سے اسلام کو پھر بہت بڑا فائدہ پہنچا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور قوت سے ہی ممکن ہوا۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل تو اللہ کی چٹکی میں ہے، جہاں چاہے پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی بڑائی کا اظہار کیا، اس احسان کا اظہار کیا۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری آیت ہے ہمارے پاس، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے اللہ تمہارے لیے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تمہارے پیروکار ساتھیوں کے لیے بھی۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی، کسی مشکل کی پرواہ مت کیجیے، صرف ایک اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ساتھیوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان 313 تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی اور کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ حسبک اللہ، اللہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد والی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی کوشش کی گئی، منافقت کرنا چاہی کسی نے، معاہدوں کی خلاف ورزی کی، دارالندوہ میں بیٹھ کر تدبیریں کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر موقع پر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہوا۔ سچے ساتھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سچے ساتھی ملے، ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ ایسے سچے پکے ساتھی تھے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اشد علی الکفار رحماء بینہم، جو دشمن کے لیے سخت، انتہائی سخت ہے۔ اشد علی الکفار، دشمن کے لیے انتہائی سخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور آپس میں رحم دل۔ ایسے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انصار جیسے ساتھی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اللہ کی طرف سے انصار جیسے ساتھی ملے، جنہوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ ہر موڑ پر اللہ ہر موڑ پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہر موڑ پر، اس لیے اللہ آپ اور آپ کے پیروکار ساتھیوں کے لیے کافی ہوئے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ساتھیوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پیارے بچوں، دوبارہ بتاتی ہوں کہ ورڈز میننگ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، آپ لوگ یاد کریں اور ساتھ ساتھ میں سورہ انفال کا ترجمہ بھی شروع کریں۔ آپ کی بک میں بہت اچھا ترجمہ دیا ہوا ہے، آپ اگر ایک ایک پیج یا 5 آیات کا ترجمہ بھی یاد کریں گے تو وہ بھی اچھا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس درس سے آپ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔